اور اب میں گزارش کر رہا ہوں حضرت مولانا عبدالغفار صاحب سلفی حفظہ اللہ سے کہ وہ آئیں اور خطاب فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. انتہائی محترم اور موقر صدر اجلاس، اسٹیج پر موجود معزز علماء کرام، جامعہ محمدیہ کھیدو پورہ کے عزیز طلباء اور اس علاقے سے اور اطراف سے آئے ہوئے محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، شیخ عبدالحسیب مدنی حفظہ اللہ سے علم کی اہمیت اور فضیلت پر ایک انتہائی مدلل اور جامع خطاب آپ نے بھی سماعت کیا، جس کی ضرورت بھی تھی. ہمارے ان طلباء کے لیے چند نصیحتیں بہت ضروری تھیں جو آج دستار فضیلت سے یا دستار حفظ سے نوازے گئے. میرے بھائیوں، دنیا میں ہر آدمی کامیاب ہونا چاہتا ہے، ہر آدمی کو کامیابی کی تلاش ہے. سوال یہ ہے کہ کامیابی کا اصل معیار کیا ہے؟ عربی زبان میں کامیابی کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے فلاح کا لفظ استعمال ہوتا ہے. فلاح کا مطلب کامیابی. اور آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، رمضان کے مہینے میں جو ہم لوگ سحری کھاتے ہیں، سحری کو بھی فلاح کہا جاتا ہے. چلیے ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں. ابو داؤد کتاب الصلاۃ کی روایت ہے. حدیث کے راوی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزہ رکھا. پورے رمضان میں اللہ کے نبی نے کسی دن رات میں اپنے صحابہ کو جماعت کے ساتھ قیام اللیل کی یا تراویح کی یا تہجد کی نماز نہیں پڑھائی. جب 7 دن باقی رہ گئے، رمضان کی 23ویں رات آئی، تو اللہ کے نبی نے
ہمیں نماز پڑھائی. اس کے بعد 24ویں کو آپ نے نماز نہیں پڑھائی. جب 25ویں رات آئی تو آپ نے ہمیں آدھی رات تک نماز پڑھائی. تو حضرت ابو ذر نے اللہ کے نبی سے فرمایا, اللہ کے نبی سے کہا کہ اے اللہ کے نبی, لو نفلتنا قیام هذه الليلہ, آج آپ نے آدھی رات تک نماز پڑھائی, تھوڑا اور لمبی نماز پڑھاتے, تھوڑا اور ہم کو ثواب مل جاتا. تو نبی اکرم نے فرمایا ان الرجل اذا صلى مع الامام حتى ينصرف حسب له قیام لیلۃ. اگر آدمی امام کے پیچھے تراویح یا تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے اور جب تک امام سلام نہ پھیر دے پڑھ رہا ہے آخر تک, تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب ملتا. اس سے ایک مسئلہ ثابت ہوا. بنارس میں میں نے دیکھا, پتہ نہیں مئو میں کیا رجحان ہے, رمضان کی طاق راتوں میں کہیں کہیں مسجدوں میں جماعت سے نماز ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ گھر پر اکیلے پڑھتے ہیں, بولتے ہیں اکیلے میں زیادہ ثواب ہے. یہ حدیث اس بات کی تردید کر رہی ہے کہ امام کے ساتھ اگر آپ نے 1 گھنٹہ بھی تراویح کی نماز پڑھ لی تو آپ کو پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا. اس کے بعد 26ویں رات آئی, اللہ کے نبی نے نماز نہیں پڑھائی. 27ویں رات آئی تو حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے گھر کے تمام لوگوں کو, اپنی عورتوں کو اور تمام لوگوں کو جمع کیا اور آپ نے تہجد کی نماز پڑھائی, قیام اللیل کی نماز پڑھائی, اتنی لمبی پڑھائی حتی خشینا ان یفوتنا الفلاح, کہ ہمیں ڈر ہوا کہ کہیں فلاح نہ چھوٹ جائے. تو راوی نے پوچھا کہ اے ابو ذر یہ فلاح کیا ہے؟ تو حضرت ابو ذر نے کہا کہ فلاح کا مطلب سحری ہے, السحور. اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ سحری کا نام بھی فلاح ہے. ایکچولی فلاح کا مطلب ہوتا ہے باقی ہونا. فلاح کا مطلب عربی زبان میں کسی چیز کی بقا. تو سحری کے ذریعے ہمارے روزے کی بقا ہے. اگر آدمی سحری نہیں کھائے گا تو روزہ رکھنا مشکل ہو جائے گا. سحری کی وجہ سے طاقت رہتی ہے بدن میں, اس لیے سحری کا نام فلاح پڑا. تو فلاح کا مطلب باقی رہنا. علامہ ابن تیمیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ کامیابی, فلاح 2 چیزوں کا نام ہے, الفوز بالمطلوب والنجات من المرہوب. جو چیز ہمیں چاہیے وہ مل جائے اور جس چیز سے ہمیں ڈر ہے اس سے بچ جائے, اس کا نام ہے فلاح. یہ علامہ ابن تیمیہ جیسا جلیل القدر عالم تعریف کر رہا ہے فلاح. اب آپ بتائیے ایک مومن کو سب سے زیادہ کون سی چیز مطلوب ہے, کون سی چیز چاہیے, اور کون سی چیز سے ایک مومن کو سب سے زیادہ ڈر ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ایک مومن کو جنت چاہیے اور جہنم سے ڈر ہے. لہذا جو جنت میں چلا گیا وہ کامیاب, جو جہنم سے بچ گیا وہ کامیاب. یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں فرمائی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ. ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. میرے بندو, قیامت کے دن تم کو تمہارے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. فمن زحزح عن النار, جس کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے بچا لیا, وادخل الجنت, اور جنت میں داخل کر دیا. جو جہنم سے بچا لیا گیا, جو جنت میں داخل کر دیا گیا, فقد فاز, وہ کامیاب ہو گیا. یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ جنت میں جانا یہ حقیقی کامیابی ہے. اب ایک سوال ہے کہ قرآن میں بار بار افلح, فازا, مفلحون کہا گیا ہے, تو کون کون سی چیز میں ایک مسلمان کے لیے کامیابی ہے, کس کس چیز میں ایک مسلمان کے لیے کامیابی ہے؟ تو آج کی میری تقریر کا ٹاپک ہے کامیابی کے 15 راستے. قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آپ کے سامنے 15 ایسی چیزیں بیان کریں گے جس کو قرآن میں کامیابی کہا گیا یا حدیث میں کامیابی کہا گیا. تو سب سے پہلی چیز جس سے ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں, 18ویں پارے کی پہلی آیت دیکھیے, سورہ مومنون کی پہلی آیت. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ قد افلح المومنون, ایمان والے کامیاب ہو گئے. پتہ یہ چلا کہ سب سے بڑی کامیابی یہ کہ آدمی ایمان والا ہو جائے, آدمی اسلام لے آئے, ایمان کی دولت اس کو مل جائے, وہ سب سے بڑا کامیاب ہے.
کامیابی کی سب سے بڑی دلیل اس کے پاس ہے. جس کے پاس سب کچھ ہے لیکن ایمان نہیں ہے وہ ناکام ہے، اور جس کے پاس کچھ بھی نہیں اور ایمان ہے وہ کامیاب ہے. یاد کیجیے اللہ کے نبی کے چچا ابو طالب کو، کتنی محبت کرتے تھے اللہ کے نبی سے، بڑے پیار سے پالا پوسا تھا، لیکن ان کو ایمان کی دولت نہیں مل پائی تھی. جب حضرت ابو طالب، اللہ کے نبی کے چچا ابو طالب کا آخری ٹائم آیا، بستر مرگ پر پڑے، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی آ کے کہتے ہیں یا امی قل لا الہ الا اللہ، اے میرے چچا لا الہ الا اللہ پڑھ دیجئے، اسلام قبول کر لیجئے، توحید کا دامن تھام لیجئے، میں اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کے لیے سفارش کروں گا. وہاں پر ابو جہل بھی بیٹھا تھا، عبداللہ ابن امیہ اور ابو جہل دو گرو گھنٹال بیٹھے تھے. ان دونوں نے دیکھا کہ یہ تو کلمہ پڑھ لیں گے. ان دونوں نے فوراً کہا اے ابو طالب اترغب عن ملت عبد المطلب، کیا تم اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑ دو گے؟ کیا تم عبد المطلب کا مذہب چھوڑ دو گے؟ کیا تم عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے؟ بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی کلمہ پڑھنے کی ترغیب دیتے رہے، یہ دونوں کلمہ پڑھنے سے منع کرتے رہے. نتیجہ یہ نکلا حتی کان آخر کلمۃ قالہا ابو طالب، ابو طالب کی زبان سے آخری جملہ جو نکلا، آخری جملہ جو ان کی زبان سے نکلا وہ یہ نکلا کہ علی ملت عبد المطلب، میں اپنے باپ عبد المطلب کے مذہب پر دنیا سے جا رہا ہوں. کلمہ نہیں پڑھ پائے، انتقال ہو گیا. اتنے نبی کو چاہنے والے، نبی سے محبت کرنے والے، لیکن ایمان نہیں لا پائے. نتیجہ کیا نکلا؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب میرے چچا کو دیا جائے گا. جہنم میں وہ بھی جائیں گے، یہ الگ بات ہے کہ سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا، اور وہ ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ ان کو آگ کی جوتی پہنائی جائے گی جس سے ان کا دماغ کھولے گا. تو ایمان جو لے آیا وہ کامیاب ہے. قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہے. ایک حدیث اور دیکھیے، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو مسند احمد میں لائے ہیں. حضرت اشعث ابن سلیم کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک آدمی نے بیان کیا کہ میں نے اوقاز کے بازار میں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ لوگوں سے کہہ رہا ہے ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے. ایک آدمی یہ آواز دے رہا ہے، لوگوں کو پکڑ پکڑ کے لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تعلیم دے رہا ہے، لوگوں کو کامیابی کا راستہ بتا رہا ہے، اور اسی کے پیچھے پیچھے ایک دوسرا آدمی بھی چل رہا ہے، وہ لوگوں سے کہہ رہا ہے ان ھذا یرید ان یصدکم عن الہتکم، اے لوگوں اس خبردار اس کی بات نہ ماننا، یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، یہ لوگوں کو باپ دادا کے مذہب سے ہٹا رہا ہے، یہ تمہارے معبودوں سے تم کو ہٹا رہا ہے. یہ دونوں لوگ کون تھے؟ پہلے شخص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور پیچھے پیچھے جو آدمی آپ کو روک رہا تھا، آپ کی باتوں سے لوگوں کو منع کر رہا تھا، وہ ابو جہل تھا، یا بعض روایات کے مطابق ابو لہب تھا. تو میرے بھائیوں، اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کے اوپر کامیابی کا دار و مدار بتایا، اور آپ نے لوگوں سے کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ. ایک روایت اور دیکھ لیجئے، صحیح مسلم کتاب الزکات کی روایت ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں قد افلح من اسلم، کامیاب ہو گیا وہ آدمی جو مسلمان ہو گیا، کامیاب ہو گیا وہ آدمی جو اسلام لے آیا. وَرُزِقَ کفافن، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے برابر برابر روزی دے دی. بہت پیسہ کما لینا یہ کامیابی نہیں ہے. جتنا زیادہ پیسہ کماؤ گے اتنا زیادہ حساب دینا پڑے گا. بخاری کی ایک حدیث میں اللہ کے نبی کہتے ہیں جب جنت کے دروازے پر گیا تو میں نے دیکھا کہ جنت میں سب سے زیادہ غریب لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، اور امیر لوگوں کو جنت کے دروازے پر روکا گیا ہے، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ پہلے حساب دو تب اندر جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ بہت امیر بنائے اس کی تمنا مت کرو، بہت دولت مل جائے اس کی آرزو مت کرو. اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کامیاب وہ ہے جس کو برابر برابر روزی مل جائے، ضرورتیں پوری ہو جائیں، بال بچے آرام سے زندگی گزاریں، کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، یہ زندگی کامیاب زندگی ہے.
وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ۔ اور کامیابی کی تیسری علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنا دے آدمی اس کے اوپر راضی ہو جائے، قناعت کر لے، اس کو کافی سمجھے، لالچ نہ ہو کہ اور مل جائے اور مل جائے اور مل جائے، یہ لالچ نہ ہو، انسان اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہو جائے تو سمجھو کامیاب ہو گیا۔ اس حدیث پاک میں بھی اللہ کے نبی نے کامیابی کی پہلی دلیل اسلام کو بتایا، تو معلوم ہوا کہ کامیاب ہونا ہے تو اسلام اور ایمان ضروری ہے۔ نمبر 2، کامیابی کا دوسرا راستہ سورہ آل عمران کی آیت دیکھیے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اے لوگوں تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے۔ ماشاءاللہ آپ مئو جیسے شہر کے رہنے والے ہیں، بڑے بڑے ادارے آپ کے شہر میں قائم ہیں، ان اداروں سے جو طلباء فارغ ہو کر آج نکل رہے ہیں، کل یہ سماج میں جا کے تقریریں کریں گے، کتابیں لکھیں گے، امت کی رہنمائی کریں گے، بھلائی کی طرف لوگوں کو بلائیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، اے لوگوں تم میں سے ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، جو لوگوں کو اچھے کاموں کی دعوت دے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور لوگوں کو نیکیوں کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے روکے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، بھلائی کی دعوت دینے والے، نیکیوں کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے ہی لوگ کامیاب ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ سماج میں اگر برائی ہو رہی ہے، اس برائی کو گوارا کرنا، اس کو انگیز کرنا، اس کو برداشت کرنا، یہ کامیاب لوگوں کی علامت نہیں ہے۔ جس کو رب کے یہاں کامیاب ہونا ہے اس کے اندر یہ گٹس ہو، یہ طاقت ہو کہ برائی کو برائی کہے۔ برائی سے روکنے والے، بھلائی کی دعوت دینے والے، دین کی دعوت دینے والے، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ ایک اور آیت دیکھیے، سورہ حج کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں رکوع کیا کرو، واسجدوا سجدہ کیا کرو، وعبدوا ربکم اپنے رب کی عبادت کیا کرو، وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اور نیکی کے کام کرتے رہا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پتہ یہ چلا کہ نیکی کی طرف بلانا، نیکی کی دعوت دینا صرف اتنا کافی نہیں ہے، اپنے آپ کو بھی نیک بنانا، اپنے کردار کو بھی نیک بنانا ضروری ہے۔ بہت آسان نہیں ہے دعوت کا کام میرے عزیز طلباء، بلکہ اب یہ علماء ہو گئے جو آج جامعہ محمدیہ سے فارغ ہو رہے ہیں، میں ان کو اس آیت کی روشنی میں یہ وصیت کرتا ہوں کہ اپنی زندگی میں اپنے کردار کو مضبوط رکھیں۔ رب نے کہا کہ بھلائی کی طرف بلانے والا بھی کامیاب اور بھلائی کا کام کرنے والا بھی کامیاب، لہٰذا اپنے کردار کو سجائے رکھنا، اپنے کردار پر دھبا نہ لگنے دینا۔ آج ہمارا ماحول کہاں جا رہا ہے؟ قدم قدم پہ برائیاں ہیں، قدم قدم پہ گندگیاں ہیں، قدم قدم پہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اور ہم اتنے کمزور ایمان والے کہ برائی کو برائی کہنے کا دم بھی آج ہمارے اندر نہیں ہے، غلط کو غلط کہنے کی جرات بھی نہیں ہمارے اندر۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو یہ مصیبتیں، جو یہ تکلیفیں، امت کے اوپر جو یہ پریشانیاں آ رہی ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ بھلائی کی دعوت اور برائی سے روکنے کا جو فریضہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر عائد کیا تھا، اس کو چھوڑنے کی وجہ سے تو یہ آفت نہیں آئی ہے؟ چلیے بخاری کے ایک حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے یہی وجہ ہو کہ آج امت اتنی پریشانیوں میں گرفتار ہے۔ بخاری کی روایت ہے، امام بخاری کتاب الفطر میں لائے ہیں، حدیث کی راویہ اللہ کے نبی کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت زینب بنت جاش ہیں، کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی ایک دن سو کر اٹھے، آپ کا چہرہ بالکل لال تھا، آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب، لا الہ الا اللہ، عرب کے لوگوں کے لیے بربادی ہو، عرب کے لوگوں کے اوپر بہت بڑا فتنہ آنے والا ہے، بہت بڑی برائی آنے والی ہے۔ فتح اليوم من ردم یاجوج و ماجوج ہاکذا، اللہ کے نبی نے اشارہ کر کے بتایا کہ یاجوج اور ماجوج کو جس دیوار کے اندر قید کیا گیا ہے، اس دیوار میں تھوڑی سی جگہ بن گئی ہے، تھوڑا سا حصہ کھل گیا ہے۔ اشارہ کر کے آپ نے بتایا کہ یاجوج اور ماجوج کی دیوار میں تھوڑا سا شگاف پیدا ہو گیا ہے، تھوڑی سی وہ کھل گئی ہے۔
حضرت زینب نے پوچھا اے اللہ کے نبی انہلک وفینا الصالحون، کیا اللہ کا عذاب ہمارے اوپر تب بھی آئے گا جب نمازی، پرہیزگار، تہجد گزار نیک لوگ رہیں گے؟ کیا نیک لوگوں کے رہتے ہوئے، نیک لوگوں کی موجودگی میں اللہ کا عذاب آئے گا اور ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ نبی اکرم نے فرمایا ہاں، اذا کثر الخبث، جب برائی سرعام ہونے لگے گی، جب برائی بہت زیادہ ہونے لگے گی، برائی سے روکنا لوگ بند کر دیں گے، تب اللہ کا عذاب نمازیوں، تہجد گزاروں، پرہیزگاروں اور نیک لوگوں کے رہنے کے باوجود آئے گا۔ میرے بھائیوں، یہ بڑی خطرناک وعید ہے ہمارے اور آپ کے لیے۔ آج سماج ہمارا برائی کی طرف جا رہا ہے۔ اس سے زیادہ چنتا جنک بات، اس سے زیادہ فکر مند کر دینے والی بات یہ ہے کہ آج برائی کو بہت سارے لوگ برائی سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ آج شرک کو شرک نہیں سمجھا جا رہا ہے، آج زنا کو زنا جیسا گناہ نہیں سمجھا جا رہا ہے، آج بہت ساری چوریاں سماج میں ایسی ہو رہی ہیں جن کو کوئی چوری سمجھتا ہی نہیں ہے، آج بے پردگی اور بے حیائی کو کوئی گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ یہ بہت خطرناک علامت ہے سماج کے لیے، اور یہ ڈر ہے اس بات کا کہ اللہ کا عذاب کہیں ہمارے اوپر ٹوٹ نہ پڑے۔ تو یہ دوسری علامت بتائی گئی کہ بھلائی کی دعوت دی جائے۔ کامیابی کی تیسری پہچان جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں جہاد کرنا۔ سورہ انفال کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا باموالہم وانفسہم، اللہ کے پیارے نبی اور آپ کے صحابہ اپنی جان کے ذریعہ اور اپنے مال کے ذریعہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ان کے لیے بھلائیاں ہیں اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ ضرورت پڑے تو اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دینے کا جذبہ ایک مومن کے اندر ہونا چاہیے، اپنا مال قربان کر دینے کا جذبہ ایک مومن کے اندر ہونا چاہیے، اللہ کی راہ میں سب کچھ لٹا دینے کا جذبہ ہونا چاہیے، اور موقع آئے تو لٹا دینا چاہیے۔ یہ بھی کامیاب لوگوں کی علامت ہے۔ سورہ مائدہ کے اندر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو، اللہ کے مقرب بننے کی کوشش کرو۔ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہو تبھی تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ ہمارے میڈیا میں جہاد کو ایسا لفظ بنا دیا گیا کہ آج بڑے بڑے علماء بھی تقریر میں جہاد کے اوپر کچھ بولنے میں کتراتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جہاد ایک گالی بن گئی ہے۔ جہاد کیا ہے؟ باطل کے خلاف اہل حق کی طرف سے جو اسٹرگل کیا جائے، جو جد و جہد کیا جائے، چاہے وہ جان کے ذریعے، مال کے ذریعے، کسی بھی طریقے سے، دیٹ از کالڈ جہاد، اس کو جہاد کہا جاتا ہے۔ یہ مدارس، یہ بھی جہاد کی ایک شکل ہے۔ یہ مدارس، یہ دینی ادارے، یہ سماج کو برائیوں سے روکنے کے لیے پروڈکٹ تیار کر رہے ہیں، طلباء کو تیار کر رہے ہیں، یہ بھی جہاد کی ایک قسم ہے۔ جہاد کوئی لڑائی ہی نہیں ہے، اور اگر لڑائی ہے بھی تو ظلم کے خلاف لڑائی ہے، ظلم کرنے کا نام جہاد نہیں ہے۔ آج جہاد کو اس طریقے سے بدنام کر دیا گیا اور کچھ لوگوں کی غلطی کی وجہ سے کہ آج جہاد ایک گالی بن گئی۔ نبی کے زمانے میں کیسا جہاد ہوتا تھا؟ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں غزوہ بدر کا موقع ہے، اللہ کے نبی صحابہ سے اعلان کر رہے ہیں قوموا الی جنۃ ارضها السماوات والارض، اے میرے صحابہ اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ جو جس جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ ایک نوجوان صحابی حضرت عمیر ابن حمام انصاری وہاں پر موجود تھے۔ انہوں نے پوچھا اے اللہ کے نبی، کیا جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں، جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ حضرت عمیر کہنے لگے بخ بخ، واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا اے عمیر ما یحملک علی قولک بخ بخ، اے عمیر یہ تم نے ابھی یہ جملہ کیوں استعمال کیا، بخ بخ، واہ واہ، تم نے یہ بات کیوں کہی؟ حضرت عمیر کہنے لگے لا واللہ یا رسول اللہ الا رجاء ان اکون من اہلہا،
اے اللہ کے نبی یہ جملہ میں نے صرف اس لیے کہا ہے تاکہ اللہ سے میں امید لگا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس جنت میں مجھے بھی ڈال دے، میں بھی جنتی ہو جاؤں، بس اس امید میں نے جنت کی تعریف کر دی، میں نے واہ واہ کر دی۔ نبی اکرم نے فرمایا انت منہم، اے عمیر تم بھی جنت میں جاؤ گے، تم بھی جنتی لوگوں میں سے ہو۔ اس کے بعد صحیح مسلم کتاب الامارہ کے الفاظ ہیں، حضرت عمیر کچھ کھجوریں کھا رہے تھے، کھجوریں کھا رہے ہیں، ان کے تھیلے میں کھجوریں رکھی ہے، کھجوریں نکال کے کھا رہے ہیں، پھر اچانک کہتے ہیں لئن انا حییت حتی آکل ہذہ التمرات انہا لحیات طویلہ، اگر یہ کھجوریں کھاتے کھاتے میں زندہ رہا تو یہ زندگی تو بڑی لمبی ہو جائے گی، ادھر اللہ کی راہ میں جہاد ہو رہا ہے، جان و مال کو قربان کیا جا رہا ہے، جنت میں لوگ جا رہے ہیں اور میں کھجوریں کھا کے اپنا ٹائم ویسٹ کر رہا ہوں۔ انہوں نے وہ کھجوریں پھینک دی، میدان جنگ میں کود پڑے، غزوہ بدر میں کود پڑے، یہاں تک کہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ یہ تھے صحابہ کہ انہوں نے نبی اکرم کی طرف سے اشارہ ملا اور تیار ہو گئے اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے، کیونکہ وہ اس کو کامیابی سمجھتے تھے۔ آج ہم سب اپنے گریبانوں میں چھانکیں کہ جان تو بہت دور کی بات ہے، جسم کی قربانی تو بہت دور کی بات ہے، آج اللہ کے دین کے لیے اگر چند پیسے خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو ہمارے ماتھے پر سلوٹیں آ جاتی ہیں۔ یہ مدارس کے چندہ اتارنے والے محصلین بیچارے رمضان میں رسیدیں لے کر بیگ لے کر گھومتے ہیں اور لوگ ان کو ایسے دیکھ کے بھاگتے ہیں جیسے موت کا فرشتہ آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں یہ تو ان کا احسان ہے کہ یہ آپ سے زکوٰۃ اور خیرات لینے کے لیے آپ کے دروازے پر آتے ہیں، ورنہ طریقہ تو یہ ہے کہ آپ خود جا کر پہنچائے، خود آپ زکوٰۃ کے جو حقدار ہیں وہاں ان کو لے جا کر زکوٰۃ دیں۔ تو دین کے نام پر پیسہ خرچ کرنے میں آج آدمی کی جان جاتی ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ ہم سے یہ تقاضا کر رہا ہے، یہ کامیابی کا تیسرا زینہ ہم سے یہ تقاضا کر رہا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے تن من دھن کی قربانی کرنے کے لیے تیار رہے۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 4، 15 چیزیں بیان کرنا ہے۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ سورہ اعراف کی ایک آیت دیکھیے، اس سے پتہ چلتا ہے چوتھی چیز کیا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت ہے، آیت نمبر 157۔ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، جو لوگ اللہ کے نبی کی اتباع کرتے ہیں، وہ نبی جو نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، امی بھی ہے، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اور اس نبی کا ذکر تم کو تورات اور انجیل میں بھی ملے گا، اس نبی کا ذکر تم کو دوسرے مذہب کی کتابوں میں بھی ملے گا۔ یہاں تک کہ میں یقین کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے ہندو بھائیوں کی کتابوں میں بھی اللہ کے نبی کا پوری علامتوں اور پہچانوں کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اس نبی کا ذکر تم کو تورات میں ملے گا اور انجیل میں ملے گا۔ یامرہم بالمعروف، وہ نبی تم کو نیکیوں کا حکم دیتا ہے، وینہاہم عن المنکر، تم کو برائیوں سے روکتا ہے، ویحل لہم الطیبات، وہ نبی پاک چیزوں کو تمہارے لیے حلال کرتا ہے، ویحرم علیہم الخبائث، اور ناپاک چیزوں کو حرام کرتا ہے، ویضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، اور تمہارے اوپر جو صدیوں سے بیڑیاں چلی آ رہی تھی، تمہارے کندھوں پر رسم و رواج کی جو بیڑیاں چلی آ رہی تھی، ان بیڑیوں کو تم سے ہٹاتا ہے، ان پابندیوں سے تم کو آزاد کرتا ہے۔ نبی نے تو آزاد کر دیا تھا، مگر ہم نے آزاد نہیں کیا۔ نبی نے جس نکاح کا حکم طریقہ بتایا اس میں کہیں بارات ہے کیا؟ اس میں کہیں جہیز ہے کیا؟ لیکن آج اس ہندوستان میں رہتے ہوئے ہم نے دوسروں کے کلچرز کو لے کر اپنے شادی بیاہ کو ہندوانہ کلچر میں تبدیل کر دیا۔ آج ایک مسلمان کی شادی بغیر بارات کے نہیں ہو رہی، ایک مسلمان کی شادی بغیر جہیز کے نہیں ہو رہی۔ یہ وہ رسم و رواج کی بیڑیاں تھیں جنہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت سے ہٹایا تھا، انسانیت کے کندھوں کو آزاد کیا تھا۔ میری ماں اور بہنوں، یاد کرو کہ تمہارے تعلق سے سماج میں کیسی کیسی گندگیاں تھیں۔ لڑکی پیدا ہونے پر عرب کے سماج میں کیسا جاہلانہ طریقہ اپنایا جاتا تھا،
اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جس کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تھی اس باپ کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. جس باپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس باپ کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے، غم کی وجہ سے، غصے کو پینے کی وجہ سے کالا پڑ جاتا ہے. يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ. وہ باپ اپنی قوم سے اپنا چہرہ چھپائے پھرتا ہے، وہ اپنی قوم کو اپنا چہرہ بھی نہیں دکھاتا. أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ. وہ سوچنے لگتا ہے کہ کیا کروں، اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں گاڑ دوں یا اپنی قوم کی گالیاں سنوں، اپنی قوم کے طعنے سنوں اور بیٹی کی پرورش کروں. ایک ایسا دور بھی تھا کہ بیٹی پیدا ہوتی تھی تو سماج گالی دیتا تھا. آج کا زمانہ ترقی کر گیا، انسان چاند پر پہنچ گیا، سائنس کا زمانہ آ گیا، ٹیکنالوجی کا زمانہ آ گیا، لیکن جہالت آج بھی دل و دماغ میں بسی ہوئی ہے. آج بھی لوگ لڑکا اور لڑکی میں فرق کرتے ہیں. آج بھی ایک ساس پوتا چاہتی ہے، پوتی ہونے پر ایک ساس اور سسر کو اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی پوتا ہونے پر ہوتی ہے. بیٹی ہونے پر ماں باپ اتنے خوش نہیں ہوتے جتنا بیٹا ہونے پر ہوتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ جہالت کی وہ بیڑیاں تھی جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے کندھوں سے ہٹائی تھی. تو جس نبی نے تمہیں آزاد کیا ان بیڑیوں سے، میرا رب کہہ رہا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ. اس نبی کے اوپر ایمان لے آؤ. وَعَزَّرُوهُ. اس نبی کی تعظیم کرو. وَنَصَرُوهُ. اور اس نبی کی مدد کرو. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ. اور نبی کے اوپر جو شریعت اتری اس شریعت کی پیروی کرو. فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تب تم کامیاب ہو سکتے ہو. یہ کامیابی کا چوتھا راستہ ہے کہ نبی اکرم کی اتباع کی جائے، نبی کی پیروی کی جائے، نبی کے نقش قدم پر چلا جائے، تبھی آدمی کامیاب ہو سکتا ہے. اور ایک بات بولوں، ابھی شب برات کے نام سے ایک رات گئی ہے. کتنے لوگ شب برات کی رات میں عبادت کر کے پوری رات گزارتے ہوں گے، کتنے لوگ دن بھر میں روزہ رکھ کر گزارتے ہوں گے، مگر کیا اس روزے کا کوئی ثبوت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے؟ اس رات میں کسی قسم کی عبادت کا ثبوت نبی اکرم سے ہے؟ نہیں ہے. لہذا اتباع کا تقاضا یہ ہے، نبی اکرم کی اتباع کا تقاضا یہ ہے کہ جب نبی سے اس دن میں روزہ رکھنا، خاص اس دن میں روزہ رکھنا ثابت نہیں ہے تو ہم اس دن روزہ نہ رکھیں. جب نبی اکرم سے خاص اس رات میں عبادت کرنا ثابت نہیں ہے تو ہم اس رات میں عبادت نہ کریں. اتباع کا مطلب یہی ہے کہ نبی جو کام جتنا کہیں اتنا ہی کیا جائے، اس سے نہ آگے بڑھا جائے نہ کم بڑھا جائے. حضرت عبداللہ ابن عمرو صحابی رسول ہیں، یہ شادی کرتے ہیں، بڑے عبادت گزار صحابی ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں، رات کو تہجد پڑھتے ہیں. شادی کر کے بیوی کو لے آئے لیکن بیوی کا حق ادا نہیں کرتے، بیوی کے پاس نہیں جاتے. مسند احمد کے الفاظ ہیں یشغلہ الصوم والصلاۃ. دن میں روزہ رکھتے ہیں، رات میں نماز پڑھتے ہیں، بیوی بیچاری کمرے میں بیٹھی رہتی ہے، شوہر کی شکل دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوتی. اللہ کے نبی کو پتا چلا، آپ نے بلوایا، آپ نے کہا یہ کیا طریقہ ہے؟ شادی کر کے لائے ہو بیوی کو، رات میں تہجد پڑھ رہے ہو، دن میں روزہ رکھ رہے ہو، اس کا حق کون ادا کرے گا؟ نبی اکرم نے سمجھایا ان لجسدک علیک حقا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. تمہاری باڈی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے مہمان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. مہمان کے لیے بھی ٹائم نکالنا ہے، بیوی کے لیے بھی ٹائم نکالنا ہے، رب کی عبادت بھی کرنی ہے، آنکھوں کے آرام کا بھی خیال کرنا ہے، جسم کے آرام کا بھی خیال کرنا ہے. پھر اللہ کے نبی نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ، تم روزہ کتنا رکھتے ہو؟ بولے میں تو اکثر روزہ رکھتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا خبردار، مہینے میں 3 دن سے زیادہ روزہ نہیں رکھنا. کہا ہے اللہ کے نبی انی ہوتی کو اکثر من ذالک، میرے جسم میں طاقت ہے، میں اور زیادہ رکھ سکتا ہوں، مجھے آپ کیوں پابند کر رہے ہیں کہ میں 3 دن سے زیادہ روزہ نہ رکھوں؟ اللہ کے نبی نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، تم بہت نیکی کرنا چاہتے ہو تو ایک کام یہ کرو کہ ایک دن روزہ رکھو، ایک دن روزہ مت رکھو، ایک دن روزہ رکھو، ایک دن ناگا دو.
اچھا قرآن کتنے دن میں پڑھتے ہو؟ 1 مہینے سے کم میں قرآن ختم مت کیا کرو۔ انہوں نے کہا نہیں ہے اللہ کے نبی، میں اس سے زیادہ پڑھ سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے 15 دن سے کم میں قرآن ختم مت کرو۔ انہوں نے کہا نہیں ہے اللہ کے نبی، مجھ سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ نبی اکرم نے فرمایا ٹھیک ہے 7 دن سے کم میں قرآن ختم مت کرو۔ انہوں نے کہا نہیں ہے اللہ کے نبی، اس سے زیادہ طاقت ہے میرے پاس۔ نبی اکرم نے فرمایا ٹھیک ہے تب 3 دن سے کم میں قرآن ختم مت کرو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو ان لکل عمل شرۃ، آدمی جب کوئی عمل کرتا ہے تو شروع میں بڑا جوش رہتا ہے۔ ابھی رمضان کا مہینہ آئے گا، 2 4 5 روزوں تک مسجد فل، شروعاتی جوش رہے گا۔ ان لکل عمل شرۃ، ہر عمل میں شروعات میں جوش رہتا ہے۔ ولکل شرۃ فترۃ، اور جوش کے بعد پھر کمزوری کا ٹائم آتا ہے۔ جب بہت جوش خروش کے ساتھ کوئی کام کرو گے تو اچانک سے پھر کمزوری آ جائے گی۔ کمزوری آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ پہلے جوش آئے گا پھر کمزوری آئے گی۔ فمن کانت فترتہ الی سنتی، تو سستی آنے کے بعد، کمزوری آنے کے بعد جو میری سنت کا دامن تھامے رہے۔ سنت کا دامن تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بڑے جوش کے ساتھ کوئی کام شروع کیا، اس کے بعد جب کمزوری آئی تو چھوڑ دیا۔ سنت کے حساب سے بیچ کا راستہ اپنائے، کسی کام کو بہت جوش کے ساتھ اتنا زیادہ نہ کرے کہ اچانک سے بیٹھ جائے۔ تو سنت کا دامن جو تھامے رہے گا فقد افلح، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ ومن كانت فترته الى غیر ذلك فقد هلك، اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جو آدمی سستی آنے کے بعد، جیسے رمضان میں ہوتا ہے، ہمارے بنارس میں نئی سڑک کی مارکیٹ آپ دیکھ لیجئے، رمضان میں 3 دن تک پوری مارکیٹ آپ کو بند نظر آئے گی، پوری مارکیٹ بند، بڑے بڑے کپڑے کے شو روم بند نئی سڑک کے۔ جناب کہاں چلے گئے؟ سب تراویح پڑھنے گئے، تراویح پڑھنے گئے۔ اور 3 دن کی تراویح پڑھنے کے بعد 4تھے دن سے یہ حال ہے کہ تراویح تو چھوڑو، 5 وقتہ نماز کا بھی ان کے پاس ٹائم نہیں۔ نماز ہو رہی ہے وہ دکان کھول کے بیٹھے ہیں۔ تو ایسا جوش نہیں چلنا چاہیے۔ سنت کا دامن تھامو، اعتدال کا راستہ اپناؤ، عبادت اتنی ہی کرو جتنی تم کر سکتے ہو۔ اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ اتباع سنت ہی میں کامیابی ہے، سنت کا دامن تھامے بغیر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ 4تھا کامیابی کا راستہ ہے حدیث کی روشنی۔ نمبر 5، 5ویں چیز کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو آمنا و صدقنا، ہمیں قبول ہے، وی ایکسپٹ، ہم تسلیم کرتے ہیں۔ یہ کامیابی کا 5واں زینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نور کے اندر انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم، مومنوں کی شان تو یہ ہے کہ جب ان کو اللہ کی طرف بلایا جائے، جب رسول کی طرف بلایا جائے، مومنوں کو جب بھی اللہ کی طرف بلایا جائے، رسول کی طرف بلایا جائے، ان یقولوا، تو ان کی زبان سے ایک ہی جملہ نکلتا ہے، سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ نے قرآن میں جن چیزوں کی طرف بلایا، نبی اکرم نے حدیثوں میں جن چیزوں کی طرف بلایا، ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ اگر اس کا کوئی عمل گڑبڑ ہے اور کوئی قرآن کی آیت پڑھ کے بتا رہا ہے، کوئی نبی کی حدیث پڑھ کے بتا رہا ہے، تو وہ تسلیم کر لے، مان لے، اپنی عقل نہ لگائے، اپنا دماغ نہ لگائے، اپنے باپ دادا کا حوالہ نہ دے۔ آج ہے نا بہت سارے لوگ حدیث پڑھ کے سناؤ، ارے یہ حدیث تو ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ہمارے باپ دادا کا طریقہ تو اور تھا، ہمارے یہاں تو کچھ اور ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کی شان کیا ہے کہ رب کا اور رب کے نبی کا حکم آ جائے تو فوراً آمنا و صدقنا کہے۔ اور ایک بات بولتا ہوں، نبی نماز میں بھی بلائے، میرے جملے پر غور کرنا، نبی نماز میں بھی بلائے تو نماز توڑ کے نبی کے پاس جاؤ، یہ نبی کا مقام ہے۔ کسی امتی کو یہ مقام حاصل نہیں ہے۔ آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی ابا آپ کو بلا رہے کہ بیٹا ادھر آ جاؤ، آپ نماز چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ ہاں نفل نماز ہے، سنت نماز ہے تو الگ بات ہے، سنت نماز آپ چھوڑ کے جا سکتے ہیں، لیکن فرض نماز اگر آپ پڑھ رہے ہیں
آپ کی ماں بلائے، آپ کا باپ بلائے، اجازت نہیں ہے، لیکن رسول کا یہ مقام ہے کہ رسول اگر بلائے تو نماز توڑ کے جانا چاہیے۔ دلیل بخاری شریف کتاب التفسیر کی حدیث ہے، حضرت سعید ابن المعلا کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، اللہ کے نبی نے مجھے بلایا، میں نماز پڑھ رہا تھا، نبی اکرم نے مجھے بلایا، فلم اجیبو، میں نہیں گیا، میں نے نماز توڑ کے نبی کی بات سننا گوارا نہیں کیا۔ جب میں نماز پڑھ چکا، نبی اکرم کے پاس پہنچا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب میں تم کو بلا رہا تھا تم آئے کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کن تو اصلی، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تو نے رب کا قرآن نہیں پڑھا؟ کیا تو نے اللہ کا فرمان نہیں پڑھا؟ اللہ نے سورہ انفال میں کیا فرمایا؟ استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو جب اللہ اور اس کے رسول تم کو اس چیز کی طرف بلائے جس میں تمہاری زندگی ہے تو فوراً لبیک کہو۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ اور اس کے رسول جس چیز کی طرف بلاتے ہیں اس میں ہماری زندگی ہے، ہمارے ایمان کی زندگی ہے، اگر اس کو ہم نے چھوڑا تو ہمارا ایمان مردہ ہو جائے گا۔ نبی اکرم نے فرمایا جب میں تم کو بلا رہا تھا تو نماز توڑ کے آنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا لَأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ السُّوَرِ فِي الْقُرْآنِ، اے سعید میں تم کو قرآن کی سب سے عظیم سورت سکھاؤں گا، قرآن کی سب سے عظیم سورت میں تم کو بتاؤں گا، مسجد میں نکلنے سے پہلے تم کو بتاؤں گا۔ پھر اللہ کے نبی نے میرا ہاتھ پکڑا، پھر تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی مسجد سے نکلنے لگے تو میں نے جا کے کہا کہ اللہ کے نبی آپ اپنی بات بھول گئے کیا؟ آپ نے ابھی کیا کہا تھا کہ مسجد میں نکلنے کے پہلے آپ مجھے قرآن کی سب سے عظیم سورت بتائیں گے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی بھول بھی سکتے تھے، اللہ کے نبی بھول بھی سکتے تھے، انسان ہونے کے ناطے کبھی کبھی بھول بھی جاتے تھے آپ، انسانی جو عارضہ ہے بھولنے کا وہ کبھی کبھی آپ کو بھی لاحق ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی بھول گئے، جانے لگے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ نے تو ابھی کہا تھا کہ آپ مجھے قرآن کی سب سے عظیم سورت بتائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں وہ سورہ فاتحہ ہے، وہ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین ہے، جو 7 دہرانے والی آیات ہے جو ہر نماز میں دہرائی جاتی ہیں، جو قرآن کی سب سے عظیم سورت ہے، یہ سورہ فاتحہ ہے۔ اس حدیث سے کیا ثابت ہوا کہ نبی اگر بلائیں تو نماز توڑ کے جانا چاہیے، تو کامیاب ہونا ہے تو یہ پہچان بنا لو کہ اللہ اور اس کے رسول بلائیں تو فوراً لبیک کہیں۔ یہ کامیابی کا 5واں زینہ ہے، 5واں طریقہ ہے۔ نمبر 6، فرائض کے اوپر جمے رہو، شریعت میں جتنی چیزیں فرض ہیں ان کے اوپر جمے رہو۔ بخاری کتاب الایمان کی روایت ہے، حدیث کے راوی حضرت طلحہ ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس نجد سے ایک آدمی آیا، ایک نجدی آدمی آیا، کیسا تھا؟ سائر الراسی، اس کے بال پراگندہ تھے، وہ بال میں کنگھی ونگی کر کے نہیں آیا تھا، بال ادھر ادھر بھاگ رہا تھا۔ اچھا، یسمع دفی صوتہ، اور اتنا دھیرے دھیرے بول رہا تھا کہ اس کی بھنبھناہٹ سنائی دے رہی تھی، ولا یفقہ ما یقول، لیکن کیا کہہ رہا تھا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ اللہ کے نبی کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا اے اللہ کے نبی اسلام کے بارے میں مجھے بتائیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 5 صلوات فی اليوم واللیلہ، اسلام میں کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلی چیز جو تمہارے ذمہ عائد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ 5 ٹائم کی نماز دن رات میں تمہیں پڑھنی ہے۔ اس نے سوال کیا حل علی غیرہا، اے اللہ کے نبی کیا 5 ٹائم کی نماز کے علاوہ اور بھی نماز مجھے پڑھنی ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ نہیں، الا ان تطوع، 5 ٹائم کی فرض نماز کے علاوہ اگر تم کچھ سنتیں پڑھنا چاہو، کچھ نفل پڑھنا چاہو تو تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن فرض جو کمپلسری ہے، جو ضروری ہے، وہ یہی 5 ٹائم کی نماز ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا وَصِيَامُ رمضان، اور رمضان کے روزے بھی تمہارے اوپر فرض ہیں۔ اس نے کہا اے اللہ کے نبی حل علی غیرہ، کیا رمضان کے روزوں کے علاوہ بھی مجھے روزہ رکھنا ہے؟ آپ نے فرمایا لا الا ان تطوع، رمضان کے علاوہ اگر تم ثواب کے مقصد سے، نفل کے مقصد سے رکھنا چاہو تو رکھ سکتے ہو، فرض صرف رمضان کا روزہ ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے زکوٰۃ کے بارے میں بتایا، اس نے کہا حل علی غیرہا، اے اللہ کے نبی اپنے مال کی 2.5% زکوٰۃ نکالنے کے بعد بھی کیا مجھے اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ نہیں، ضروری تو نہیں ہے، الا ان تطوع، اپنی طرف سے کچھ نفلی طور پر تمہیں صدقہ کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ فاکبر الرجل، اللہ کے نبی نے اسے
فرض نمازوں کے بارے میں بتایا، فرض روزوں کے بارے میں بتایا، فرض زکات کے بارے میں بتایا. اب اس کے بعد وہ آدمی جانے لگا اور جاتے جاتے کہہ کے گیا واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، اللہ کی قسم میرے نبی نے مجھے جتنا بتایا ہے نہ اس سے کم کروں گا نہ اس سے زیادہ کروں گا. نبی نے کہا 5 ٹائم کی نماز پڑھو، میں 5 ٹائم کی نماز ہر حال میں پڑھوں گا. نبی نے کہا رمضان کے روزے رکھو، میں رمضان کے روزے ہر حال میں رکھوں گا. نبی نے کہا اپنے مال کی زکات نکالو، میں زکات ضرور نکالوں گا، نہ اس سے کم کروں گا نہ اس سے زیادہ کروں گا. وہ یہ بات کہہ کے چلا گیا. نبی اکرم نے فرمایا افلح ان صدقہ، اگر وہ سچ بول کے گیا ہے تو کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا. وہ پتہ یہ چلا کہ اگر ہم نفل نمازیں نہیں پڑھ سکتے، نفل روزے نہیں رکھ سکتے، تہجد کی عادت نہیں ہے ہمیں، نفل روزہ رکھنے کی عادت نہیں ہے، نفل صدقہ اور خیرات کرنے کی عادت نہیں ہے، تو کم سے کم فرائض کی پابندی کریں، فرض نماز پڑھیں، فرض روزہ رکھیں، فرض زکات دیں، انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. کامیابی کے لیے یہ چھٹا طریقہ ہے کہ ہم فرائض کی پابندی کریں. نمبر 7ویں چیز کیا ہے؟ قرآن کھولیے 18واں پارہ. قرآن کا 18واں پارہ سورہ مومنون آغاز ہو رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے قد افلح المومنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے. اب سوال پیدا ہوا ایمان والے کون لوگ ہیں؟ پہچان بتائی گئی الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ایمان والے وہ ہے جو نمازوں میں خشوع و خضوع اپناتے ہیں، جن کی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع ہوتا ہے. اب سوال پیدا ہوا کہ خشوع اور خضوع کیا ہے؟ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں 3 چیز پیدا کر لو نماز میں خشوع خضوع پیدا ہو جائے. اپنی نماز میں 3 چیزیں پیدا کر لو. اور بڑی عجیب بات علامہ ابن کثیر نے لکھی ہے اپنی تفسیر ابن کثیر میں کہ یہ 3 چیز پیدا کر لو تو نماز راحت بن جائے گی. آج ہم لوگ نماز سے بھاگتے ہیں، مؤذن ادھر بلاتا حی علی الصلاۃ، ہم لوگ فوراً گھڑی دیکھ لیں، ارے ابھی تو مغرب پڑھ کے آتے، ابھی عشاء کا ٹائم ہو گیا. نماز ہمیں بھاری گزرتی ہے کہ ابھی پھٹ سے نماز پڑھ کے آئے پھر سے نماز آ گئی. لیکن ادھر میرے نبی کا حال کیا ہے کہ اللہ کے نبی جب ٹینشن میں ہوتے تھے، تکلیف میں ہوتے تھے اور نماز کا ٹائم ہو جاتا تھا تو فوراً حضرت بلال سے کہتے تھے یا بلال ارہنا بالصلاۃ، اے بلال جلدی سے اذان دے دو، جلدی سے نماز کے لیے بلاؤ تاکہ نماز پڑھ کے ہم راحت حاصل کریں، سکون حاصل کریں. میرے نبی کو تو نماز کے ذریعے سکون ملتا تھا، ہمیں نماز میں سکون کیوں نہیں ملتا؟ نبی اکرم تو کہتے ہیں جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کیوں نہیں ہے؟ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں 3 چیزیں پیدا کرو. نمبر 1 فرغ قلبہ لہا، اپنے دل کو نماز کے لیے فارغ کر دو. مسجد میں آئے تب کوئی اور ٹینشن نہیں ہونا، دل اور دماغ میں کاروبار کی ٹینشن نہیں، گھر بار کی ٹینشن نہیں، گھر بار کاروبار سب مسجد کے دروازے کے باہر چھوڑ کے مسجد میں جاؤ تو بالکل ٹینشن فری ہو کے جاؤ، اپنے دل کو خالی کر کے جاؤ. نمبر 2 واشتغل عما عداها، اور جب نماز پڑھو تو کسی اور چیز کا خیال نہ ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ موبائل پر میسج آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بھوک لگی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پیشاب لگی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پاخانہ کی حاجت ہے. نماز میں کوئی اور چیز تمہیں ڈسٹرب نہ کرے، ہر چیز سے بالکل قطع تعلق ہو کر نماز میں لگ جاؤ. اور تیسری چیز وآثرها علی غیرها، نماز سے بڑھ کر کچھ نہ ہو. نماز کا ٹائم ہو گیا، گدی بند، دکان بند، پاور لوم بند، کارخانہ بند، روٹی جل جائے، لیکن میری مائیں نماز میں دیر نہیں کرنا. ہر کام پیچھے ہو سکتا ہے لیکن نماز پیچھے نہ ہو. یہ اگر کسی انسان کے اندر نماز کی یہ محبت پیدا ہو جائے تو سمجھو کہ اس کو نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہو گیا. ہے کیا ہماری آج کی نماز ایسی ہے کیا؟ ہماری نماز تو ایسی ہے کہ ہمارے منہ پر مار دی جائے. میرا رب کہہ رہا ہے قد افلح المومنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اپناتے ہیں.
والذین هم للزکاة فاعلون، جو زکات ادا کرتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں، والذین هم لفروجهم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، زنا نہیں کرتے، بدکاری نہیں کرتے، مشتزنی نہیں کرتے، اپنی بیویوں کے ساتھ جائز طریقے سے اپنی شہوت پوری کرتے ہیں۔ اور آخر میں پھر فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، ایمان والے وہ ہیں، کامیاب ہونے والے وہ ہیں جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں، شروعات بھی نماز سے کی اور خاتمہ بھی نماز سے کیا، اور جن کے اندر یہ کوالٹیز پیدا ہو جائیں، یہ خوبیاں پیدا ہو جائیں، میرے رب نے فرمایا اولئک هم الوارثون، ایسے لوگ وارث ہیں۔ کس چیز کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس، یہ جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ جو جنت الفردوس کا وارث بننا چاہتا ہے، جو جنت کا وارث بننا چاہتا ہے، وہ نماز کی پابندی کرے اور نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرے۔ ہم لوگ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ 2 منٹ میں 2 رکعت۔ اور کچھ دنوں پہلے میرے موبائل پر ایک ویڈیو آیا تھا، شاید انڈونیشیا یا ملیشیا کا کہیں تھا، وہاں 20 رکعت تراویح 6 منٹ میں پڑھی جاتی تھی۔ اللہ، 6 منٹ میں 20 رکعت تراویح۔ بتاؤ پڑھنے والے کیسے پڑھتے تھے اور پڑھانے والے کیسے؟ وہ ویڈیو آیا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ لوگ کود رہے ہیں، اچھل رہے ہیں، ایسی نماز پڑھ رہے تھے۔ بخاری کی روایت ہے کتاب الصلاۃ کی، صحابی رسول حضرت حذیفہ نے دیکھا ایک آدمی کو نماز پڑھ رہا ہے لیکن رکوع ٹھیک ٹھاک نہیں کر رہا ہے، سجدہ ٹھیک ٹھاک نہیں کر رہا ہے، نماز بالکل صحیح پڑھ رہا ہے لیکن رکوع تھوڑا برابر نہیں کر رہا ہے، سجدہ برابر نہیں کر رہا ہے، رکوع میں جیسے بالکل سیدھی ہو جانی چاہیے، پیٹھ بالکل برابر ہو جانی چاہیے، ویسا رکوع نہیں کر رہا ہے، سجدے میں جتنی چیزیں زمین پر ہونی چاہیے اتنی چیزیں زمین پر نہیں ہیں۔ افسوس کی بات تو یہی ہے کہ آج ہمیں پاور لوم چلانے کا طریقہ معلوم ہے، ہمیں اپنے کاروبار کا طریقہ معلوم ہے، ہمیں دنیا جہان کا طریقہ معلوم ہے، لیکن ایک مسلمان کو نماز کا طریقہ نہیں معلوم ہے۔ نماز کی کتنی چیزیں ہیں، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کتنے لوگ ہم میں اور آپ میں ایسے ہیں جن کو درود شریف بھی یاد نہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو درود شریف بھی یاد نہیں، جن کو رکوع کا طریقہ بھی یاد نہیں، جن کو سجدے کا طریقہ بھی یاد نہیں، بنے پکے مسلمان بنے پھرتے ہیں، مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں، لڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن دین کی ایک بنیادی عبادت جس کے بغیر ایک مسلمان ہو نہیں سکتا، نماز کا طریقہ بھی ان کو نہیں معلوم۔ یہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے لیکن رکوع ٹھیک سے نہیں کر رہا ہے، سجدہ ٹھیک سے نہیں کر رہا ہے، انہوں نے بڑے غصے میں فرمایا ما صلیتا، تو نے تو نماز ہی نہیں پڑھی، اٹھک بیٹھک کر کے جا رہا ہے، تو کثرت کر کے جا رہا ہے، تیری نماز ہوئی نہیں۔ وَإِن مُتَّ عَلَى غَيْرِ سُنَّتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر تو اسی حال میں مر گیا تو تیری موت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہوگی، کسی اور طریقے پر ہوگی، تیری نماز نبی کے طریقے پر نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، ہم سب اپنے گریبانوں میں جھانکے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں، اور پڑھتے ہیں تو کیسی پڑھتے ہیں۔ بغیر نماز کے کامیاب نہیں ہو سکتے ہم۔ ترمذی کتاب الصلاۃ کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه من عمله صلاۃ، قیامت کے دن بندے کے عمل میں پہلا سوال یہی کیا جائے گا کہ تم نماز پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے۔ فَإِن صَلُحَتْ، اگر نماز کا معاملہ صحیح ہے، فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ، تو آدمی کامیاب ہو گیا، وَإِن فَسَدَتْ، اور نماز کا معاملہ اگر گڑبڑ ہے، فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، تو انسان ناکام ہو جائے گا، نامراد ہو جائے گا۔ لہٰذا نماز کی تیاری کرو اور نماز صحیح طریقے سے ادا کرو، اس کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ نمبر 8، توبہ۔ توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چلیے پہلے قرآن کی آیت دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نور کے اندر وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں سب مل کے توبہ کرو تبھی کامیاب ہوگے۔ توبہ کا کیا مطلب ہے؟ ارے ہم سب انسان ہیں اور ہم میں سے کوئی فرشتہ نہیں ہے۔ جب انسان ہے، آدم کی اولاد ہے، تو نبی اکرم کا فرمان ہے کل ابن آدم خطاء،
ہر آدم کے بیٹے سے غلطی ہوتی ہے، ہر آدم کے بیٹے سے گناہ ہوتا ہے، ہر آدم کے بیٹے سے جرم ہوتا ہے. گناہ کا ہو جانا یہ بہت بڑی بات نہیں ہے. بڑی بات یہ ہے وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ کہ خطا کرنے کے بعد آدمی توبہ کر لے. اب توبہ کا مطلب کیا ہے؟ میری بات نوٹ کر لو. توبہ میں 3 شرطیں ہیں، جب تک 3 چیزیں نہ پائی جائیں توبہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتی. نمبر 1 أَن يُقْلِعَ عَنِ الْمَعْصِيَةِ کہ جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے فوراً وہ گناہ چھوڑ دے. ایک شرابی اگر شراب سے توبہ کر رہا ہے تو پہلے شراب پینا چھوڑے. ایک بے نمازی اگر توبہ کر رہا ہے تو پہلے نماز شروع کرے. ایک زناکار اگر توبہ کر رہا ہے تو پہلے زنا کرنا چھوڑے، پہلے گناہ کو چھوڑ دے. نمبر 2 وَأَن يَنْدَمَ عَلَى الْمَعْصِيَةِ اپنے گناہ پر شرمندہ ہو کہ ہاں میں نے غلط کام کیا، اسے احساس ہو اپنے گناہ کا. اور نمبر 3 وَأَن يَعْزَمَ أَلَّا يَعُودَ إِلَيْهَا پکا ارادہ کرے کہ آئندہ یہ غلط کام نہیں کریں گے. اور اگر اس گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو چوتھی شرط یہ ہے کہ جس کا حق ہے اس کو دے دے. کسی سے گالی دیا ہے اس سے جا کے معافی مانگ لے، کسی کا مال چرایا ہے اس کا مال جا کے دے دے، کسی کا حق مارا ہے اس کا حق جا کے دے دے. یہ توبہ کی 4 شرائط ہیں، ان کے بغیر توبہ قبول نہیں ہو سکتی اور بغیر توبہ کے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اور ایک بات بولوں، توبہ کے لیے گناہ گار ہونا ضروری نہیں ہے کہ ہم گناہ کریں گے تب توبہ کریں گے. دن رات توبہ کرو. ارے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ایھا الناس اے لوگو توبو الی اللہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو. فَإِنِّي أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ 100 مرة میں دن بھر میں 100 سے زیادہ مرتبہ توبہ کرتا ہوں. ہمارے نبی کون سا گناہ کرتے تھے؟ ہمارے نبی کون سا گناہ کرتے تھے جب ہمارے نبی 100 سے زیادہ مرتبہ روزانہ اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے تھے؟ تو ہمارے اور آپ کے جیسے سر سے پیر تک گنہگار لوگ، ہمیں اور آپ کو تو توبہ کی ہر پل ضرورت ہے. اور توبہ کا احساس اگر آدمی کے اندر پیدا ہو جائے، یہ توبہ وہ چیز ہے اللہ کو بہت پسند ہے. اور توبہ کا احساس اگر آدمی کے اندر پیدا ہو جائے تو مجرم خود چل کے عدالت میں آتا ہے. مجرم کو پولیس پکڑنے نہیں جاتی، مجرم خود چل کے آتا ہے، عدالت سے کہتا ہے کہ مجھے سزا دے. اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے، اے اللہ کے نبی میں نے زنا کیا ہے، میں نے ایک عورت کے ساتھ ریپ کیا ہے، زنا کیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے، مجھے زنا کی سزا دے دیجئے. شادی شدہ تھے، انہیں پتا تھا شادی شدہ انسان زنا کر لے تو اسلام میں سزا یہ ہے کہ پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دیا جائے. انہیں پتا تھا کہ نبی اکرم کو پتا چلے گا میرے نبی مجھے پتھروں سے مار مار کے ہلاک کروا دیں گے. انہیں پتا تھا کہ جان چلی جائے گی، مگر اب توبہ کا احساس دل میں پیدا ہوتا ہے تو مجرم کس طریقے سے آ کے اپنے جرم کا اقرار کرتا ہے. کہا اے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجیے. اللہ کے نبی نے ٹالنا چاہا. آپ نے کہا کہ کیسی بات کر رہے ہو، کہیں تم نے شراب تو نہیں پیے؟ آپ نے ان کے قبیلے کے لوگوں کو بلوایا. مجھے ان کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے، ان کی عقل تو صحیح ہے. تمام لوگوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی دماغ بالکل ٹھیک ہے. پوچھا شراب تو نہیں پیا ہے؟ کسی نے جا کے منہ سونگا، کہا اللہ کے نبی شراب نہیں پیا ہے. کہا کہ میں پورے ہوش و حواس سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی میں نے زنا کیا ہے. گڈھا کھودا گیا، گڈھے میں ڈالا گیا، پتھروں سے مارا گیا، پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دیا گیا. یہ توبہ ہے جو ایک آدمی کو اپنے جرم کا اعتراف عدالت میں آ کر کرنے کی تعلیم دیتی ہے. یہ جو صحابی تھے ان کا نام تھا حضرت ماعز بن مالک اسلمی. ان کو اللہ کے نبی نے پتھروں سے مار مار کے ہلاک کروا دیا. کچھ دنوں کے بعد ایک عورت آ جاتی ہے، اے اللہ کے نبی انی اصبت الزنا میں نے بھی زنا کیا ہے، مجھے بھی پاک کر دیجیے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ اس نے کہا کہ ہاں میں نے زنا کیا ہے، اور آپ مجھے ویسے ٹال نہیں سکتے جیسے آپ نے ماعز کو ٹالنے کی کوشش کی تھی. میں حاملہ ہوں، میرے پیٹ میں بچہ بھی ہے، میرے زنا کا نتیجہ بھی ہے. نبی اکرم نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، بچہ ہو جائے تب آنا.
اور ٹائم مل گیا. عورت چاہتی تو بھاگ سکتی تھی, شہر چھوڑ کے جا سکتی تھی, مہینوں کا ٹائم گزرا ہوگا, مگر یہ جو احساس ہوتا ہے گناہ کا, ندامت کا جو احساس ہوتا ہے, توبہ کا جو احساس ہوتا ہے, 9 مہینے کے بعد جب بچے کی پیدائش ہوئی, بچہ لے کر آتی ہے اللہ کے نبی, اب تو مجھے پاک کر دیجیے, اب تو مجھے سزا دے دیجیے. نبی اکرم نے فرمایا نہیں, یہ بچہ بہت چھوٹا ہے, ابھی دودھ پی رہا ہے, اس بچے کو جب تک دودھ پی رہا ہے تمہیں سزا نہیں دی جائے گی, جب یہ دودھ پینا چھوڑ دے گا, روٹی کھانے لگے گا, تب تمہیں سزا دی جائے گی. بچے کو لے کے چلی گئی, 1 سال گزرا, 1.5 سال گزرا, 2 سال گزرا, بچہ روٹی کھانے کے لائق ہو گیا. بچے کو لے کر آئی, بچے کے منہ میں روٹی دے کر کہتی ہے اللہ کے نبی دیکھیے روٹی کھانے لگا ہے, طہرنی یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجیے. گڈھا کھودا گیا, عورت کو گڈھے میں ڈالا گیا, صحابہ کرام نے پتھر برسائے, عورت کی جان چلی گئی. پتھر جب عورت پر برسے, اس کے خون کے کچھ چھینٹے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے پر پڑ گئے. ان کی زبان سے کچھ غلط جملے نکل گئے کہ کیسی عورت کے خون کے قطرے میرے کپڑے پر پڑ گئے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا, کہا اے خالد خبردار, اس عورت کے بارے میں کوئی غلط جملہ استعمال کرنے کے پہلے 1000 بار تم سوچ لینا. لقد تابت توبتن لو تابہا صاحب مقسن لغفر لہو, اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر وہ توبہ کوئی ڈاکو بھی کرتا, لوگوں کی گردنیں کاٹنے والا, لوگوں کو لوٹنے والا کوئی ڈاکو بھی اگر وہ توبہ کرتا تو اس کی بخشش کر دی جاتی. اس نے توبہ کی ہے, سچی توبہ کی ہے. خبردار, اس عورت کے بارے میں کوئی غلط جملہ مت استعمال کرنا ہے خالد. یہ توبہ ہے میرے بھائی, یہ کامیابی کا 8واں زینہ ہے. کامیاب ہونا چاہتے ہو تو توبہ کرو. نمبر 9, کامیابی کا 9واں راستہ, حرام چیزوں سے بچو. جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے ان سے بچو, تبھی کامیاب ہو سکتے ہو. اللہ نے فرمایا سورہ مائدہ کے اندر, یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اے ایمان والو, شراب, جوا اور اسی طریقے سے جو فال کے وہ تیر نکالتے ہیں, اور اسی طریقے سے وہ آستانے غیر اللہ کے نام پر جہاں جانور ذبح کیے جاتے ہیں, رجسن, یہ سب گندے کام ہیں, من عمل الشیطان, یہ سب شیطان کے کام ہیں, فاجتنبوہ, ان کاموں سے بچو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو. غور کیجئے, یہاں بھی کامیابی کا لفظ آیا, اور یہ کامیابی کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ شراب سے بچے بغیر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا, جوئے سے بچے بغیر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا, اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچے بغیر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا. بنارس ہو کہ مئو ہو, ہندوستان کا کوئی علاقہ ہو, دنیا کا کوئی خطہ ہو, کون سی ایسی برائی ہے جس میں آج مسلمان ملوث نہیں ہے؟ کون سی ایسی برائی ہے جس میں مسلمان آج آگے نہیں ہے؟ اور پھر ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں کامیاب کرے گا. میرے بھائیوں, حرام چیزوں سے بچے بغیر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا. آج کا مسلمان سود بھی کھا رہا ہے, بیاج بھی کھا رہا ہے, اور رب نے قرآن میں کیا فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا. سود کھانا چھوڑ دو, تبھی تم کامیاب ہو سکتے ہو. یہ سود بھی کھا رہا ہے, بیاج بھی کھا رہا ہے, اور پھر بھی امید کرتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا. ایک حدیث کو اپنے سامنے رکھیے, ابن ماجہ کتاب الفتن کی روایت ہے, حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں, اور بہت ہی عجیب قسم کی حدیث ہے. اس حدیث کو سامنے رکھیے اور آج کے حالات دیکھیے, ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے نبی نے آج کے حالات کو سامنے رکھ کر یہ حدیث بیان فرمائی ہے. اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں, یا معاشر المہاجرین, اے مہاجروں کی جماعت, خمسن اذا ابتلیتم بہن, 5 قسم کے گناہ ایسے ہیں کہ جب تم ان گناہوں میں مبتلا ہو جاؤ گے تو بہت برے دن آ جائیں گے. وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ, اور میں اللہ سے پناہ چاہتا ہوں کہ تم ان 5 گناہوں میں کبھی مبتلا نہ ہونا. نمبر 1,
لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، جب کسی قوم کے اندر بے حیائی پھیل جاتی ہے، زناکاری پھیل جاتی ہے، حتی یعلنوا بہا، اور لوگ کھلم کھلا بے حیائی کے کام کرنے لگتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے کہ آج تو مولانا ابھی اس حدیث پر عمل نہیں ہو رہا ہے، لوگ کھلم کھلا غلط کام نہیں کر رہے ہیں۔ کیسے نہیں کر رہے ہیں؟ آپ چلے جائیے بڑے بڑے پارکوں کے اندر، آپ چلے جائیے بڑے بڑے ہوٹلوں کے اندر، آپ چلے جائیے بڑے بڑے ریسٹورنٹس کے اندر، کھلم کھلا نبی اکرم کے یہ جملے بالکل صادق آ رہے ہیں کہ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، جب کسی قوم میں بے حیائی ظاہر ہو جائے، پھیل جائے، حتی یعلنوا بہا، اور لوگ کھلم کھلا غلط کام کرنے لگے، الا فشا فیہم الطاعون، تو اس قوم میں طاعون کی بیماری پھیل جاتی ہے، والاوجاع، اور ایسے ایسے درد، ایسی ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں، التی لم تکن فی اسلافہم الذین مضوا، جو پہلے کے لوگوں میں نہیں پائی جاتی تھی۔ 50 سال پہلے کوئی جانتا تھا کہ ایڈس نام کی کوئی بیماری ہوتی ہے؟ 50 سال پہلے کوئی جانتا تھا کہ چکن گنیا کا بھی کوئی بخار ہوتا ہے؟ کتنی طرح کے بخار آج ہیں، کتنی طرح کی بیماریاں، اور کب کون کس بیماری میں مبتلا ہو جائے کوئی نہیں جانتا۔ اچھے خاصے چلتے پھرتے آدمی کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ اس کو کینسر ہو گیا، چلتے پھرتے آدمی کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ اس کو شوگر ہو گیا، کب کس کو کون سی بیماری ہو جائے کوئی ٹھکانہ نہیں آج۔ یہ ہمارے شامت اعمال ہے میرے بھائیو، یہ نبی اکرم کا فرمان ہے کہ جس قوم میں بے حیائی پھیل جائے، گندگی پھیل جائے، کھلم کھلا لوگ غلط کام کرنے لگے، اس قوم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسی ایسی بیماریاں آ جاتی ہیں جو پہلے کے لوگوں میں نہیں پائی جاتی تھی۔ اور مئو والو، کاروبار کرتے ہو نا، بنارس اور مئو اپنے کاروبار اور بزنس کے لیے جانا جاتا ہے، ذرا نبی کی اس دوسری پہچان اور دوسرے گناہ جو نبی نے بتایا اس پر غور کیجیے۔ وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرنا شروع کر دیتی ہے، کاروبار میں چوری کرنے لگتی ہے، ناپ تول میں کمی کرنے لگتی ہے، بے ایمانی کرنے لگتی ہے، خیانت کرنے لگتی ہے، اپنے میٹیریل میں ملاوٹ کرنے لگتی ہے، دھوکہ دھڑی کرنے لگتی ہے، الا اخذوا بالسنین، اس قوم کے اوپر قحط سالی ڈال دی جاتی ہے، سوکھا پڑ جاتا ہے، بارش ہونا بند ہو جاتی ہے، وشدت المعونۃ، اور اس قوم کے اوپر کاروبار میں مندی ڈال دی جاتی ہے، وجور السلطان علیہم، اور اس قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ ایسے حاکم کو مسلط کر دیتا ہے جو ان کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں آج پائی جا رہی ہیں، قحط سالی بھی پڑ رہی ہے، کاروبار مندی کا شکار بھی ہے، اور ظالم حکمراں بھی ہمارے اوپر لاد دیے گئے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ہمارے ناپ تول میں کمی، ہماری بے ایمانیوں کا یہ نتیجہ ہے؟ نبی اکرم فرما رہے ہیں کہ جس قوم میں یہ گناہ پیدا ہو جائے اس کے اندر یہ خرابیاں پیدا ہو جائیں۔ اور تیسری چیز، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، اور جب کوئی قوم اپنے مال کی زکات دینا بند کر دے، إِلَّا مُنِعُ الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، تو آسمان سے بارش کا ایک قطرہ بھی برسنا بند ہو جائے گا۔ زکات جس دن لوگ دینا بند کر دیں گے، آج الحمدللہ بنارس ہے، مئو ہے، ہم لوگوں کے علاقوں میں زکات دی جاتی ہے، یہ الگ بات ہے کہ زکات کا کوئی سسٹم نہیں ہے، زکات کا لوگ حساب نہیں کرتے، اپنے حساب سے اپنے من سے مرضی سے دے دیتے ہیں، غلط ہے وہ، لیکن بہرحال اگر زکات نہ دیں یا زکات میں کمی کریں تو وعید سنائی گئی کہ آسمان سے بارش ہونی بند ہو جائے گی۔ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، اور یہ بے زبان جانور نہ رہے تو آسمان سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ برسے، وہ تو بے زبان جانور ہے کہ اللہ تعالیٰ بارش برسا دیتا ہے۔ اور چوتھا گناہ کیا کریں گے لوگ؟ چوتھا گناہ یہ کریں گے، وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ، اور لوگ اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیے ہیں، رسول سے جو وعدہ کیے ہیں، جب اس وعدے کو توڑ دیں گے، إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر دشمن مسلط کر دے گا اور وہ دشمن ان کے مال و دولت کو چھین لے گا۔ اور پانچواں گناہ کیا کریں گے، وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ،
وَمَا لَمْ يَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب لوگوں کے ائمہ، لوگوں کے حکمراں، لوگوں کے رہنما اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے، اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے، إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَعْثَهُمْ بَيْنَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں لڑا دے گا۔ میرے بھائیوں، یہ پانچوں گناہ آج ہمارے اندر پائے جا رہے ہیں، ان سے بچے بغیر ہم کامیابی کی توقع نہیں کر سکتے۔ نمبر 10، تقوی، اللہ کا ڈر۔ کامیابی کا 10واں راستہ ہے اللہ کا ڈر، تقوی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو صبر کرو، میدان جنگ میں جمے رہو، اللہ کے حدود کی نگرانی کرو اور اللہ سے ڈرو، تبھی تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ سورہ بقرہ میں فرمایا یسألونک عن الاہلہ، اے نبی لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ چاند کے بارے میں مشرکین مکہ کا یہ خیال تھا کہ چاند جو چھوٹا بڑا ہوتا ہے اس سے ہماری زندگی پر اثر پڑتا ہے۔ چاند کی بہت ساری تاریخوں کو وہ لوگ منحوس سمجھتے تھے، بہت ساری تاریخوں کو مبارک سمجھتے تھے، بہت ساری تاریخوں میں سفر کرتے تھے، بہت ساری تاریخوں میں سفر نہیں۔ آج بھی وہ جہالت ہمارے سماج میں، بہت سارے لوگ 3/13 کو شادی نہیں کرتے، کہتے ہیں 13 کو بڑی منحوس تاریخ ہے۔ سفر کے مہینے کو ہمارے بنارس اور مئو میں تیجی کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس مہینے میں جلدی کوئی شادی نہیں کرتا۔ محرم کے مہینے میں لوگ شادی نہیں کرتے۔ تو یہ جاہلانہ رسم و رواج مکے میں بھی تھی، عرب میں بھی تھی، اسلام کے پہلے۔ تو لوگوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ چاند پہلے پتلا ہوتا ہے پھر موٹا ہوتے ہوتے فل ہو جاتا ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا یسألونک عن الاہلہ، اے نبی لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، انہیں جواب دے دو قل ہی مواقیت للناس، یہ لوگوں کے لیے کیلنڈر ہے، یہ لوگوں کے لیے کیلنڈر ہے تاکہ لوگ اپنے شادی بیاہ کی، اپنی تمام چیزوں کی، کاروبار کی کا دن تاریخ طے کریں، اپنے ٹائم کو متعین کریں۔ ان کے ٹائم کو بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چاند کو ایسے بنایا ہے۔ والحج، اور اللہ کی ایک اہم عبادت حج کرنے کے لیے یہ چاند کی تاریخیں بنائی گئی ہیں۔ اس کے آگے فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، مکے کے لوگوں کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ جب وہ حج کرنے جاتے تھے تو گھر کے پیچھے کے دروازے سے جاتے تھے، حج کر کے واپس آتے تھے تو گھر کے مین گیٹ سے نہیں جاتے تھے، پیچھے کے دروازے سے جاتے تھے، یا گھر میں کوئی کھڑکی وغیرہ بنا کے اس میں سے جاتے تھے۔ یہ ان کی جاہلانہ رسم و رواج تھی، قرآن نے بائیکاٹ کیا ان کی اس رسم و رواج کا۔ رب نے فرمایا لیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورها، ارے یہ سب کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ گھر کے پیچھے کے گیٹ سے گھر میں جاؤ، ولکن البر من اتقى، سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی کے اندر اللہ کا تقوی پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، لہٰذا جب تم گھر میں جایا کرو تو مین گیٹ سے جایا کرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اپناؤ، اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تبھی تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ اس آیت سے پتا چلا کہ کامیاب ہونے کے لیے اللہ کا ڈر ضروری ہے، تقوی ضروری ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوا کہ یہ تقوی ہے کیا؟ تقوی پورے قرآن میں اتنی بار تقوی کہا گیا، مولوی صاحب تقریر کرتے ہیں تو بار بار تقوی کے بارے میں بتاتے ہیں، تقوی ہے کیا؟ تقوی کی تعریف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھی کی۔ حضرت علی نے تقوی کا جو مطلب بتایا ہے بڑا جامع اور معنی مطلب بتایا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں تقوی کا مطلب یہ ہے الخوف من الجلیل، اللہ سے ڈرا جائے، والعمل بالتنزیل، قرآن اور حدیث پر عمل کیا جائے، والرضا بالقلیل، اور اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی میں کچھ چیزیں کم دی ہیں تو کم پر راضی رہا جائے، والاستعداد لیوم الرحیل، اور ایک دن دنیا سے جانا ہے اس دن کی تیاری کیا جائے۔ دیٹ از کالڈ تقوی، اس کا نام تقوی ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تقوی کی ڈیفینیشن کی اور بہت زبردست تعریف کی۔ تو تقوی ہم لوگ سمجھتے ہیں مسجد میں آؤ نماز پڑھو یہی تقوی ہے۔ ایک صاحب ابھی مبارک پور میں گیا، میرے سامنے ایک آدمی کسی سے فون پر بات کر رہا تھا، بولا کہ ہاں میں مارکیٹ میں ہوں، بائک چلا رہا ہوں، بعد میں بات کرتا ہوں، فون رکھ دیا۔ میں نے کہا ارے اتنا بڑا جھوٹ، میرے سامنے بیٹھے اور فون پر کہہ رہے ہو کہ مارکیٹ میں ہوں، بائک چلا رہا ہوں۔
بولا ارے مولانا کاروبار میں سب کرنا پڑتا ہے ورنہ لوگ جینے نہیں دیں گے، لوگ جینے نہیں دیں گے، کاروبار میں کرنا پڑتا ہے. یہ آج کے مسلمان کی سوچ ہے، یہ آج کے مسلمان کی سوچ ہے کہ کاروبار میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے، کاروبار میں دھوکہ دینا پڑتا ہے، کاروبار میں گالی دینی پڑتی ہے. گویا کاروبار یہ شریعت سے الگ کوئی چیز ہے. اللہ کا ڈر وہ مسجد تک ٹھیک ہے، کاروبار میں اللہ سے ڈریں گے تو کر چکے کاروبار. یہ آج کے مسلمان کی سوچ ہے. یہ تقویٰ نہیں ہے میرے بھائی. تقویٰ یہ ہے کہ مسجد میں ہو تب بھی اللہ سے ڈرو، کاروبار میں ہو تب بھی اللہ سے ڈرو، بازار میں ہو تب بھی اللہ سے ڈرو، شادی بیاہ کر رہے ہو تب بھی اللہ سے ڈرو، لین دین کر رہے ہو تب بھی اللہ سے ڈرو. اسی لیے ترمذی کتاب البر والصلہ کی روایت ہے، حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھ سے فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو، کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو. وخالق الناس بخلق حسن، اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے ملا کرو. اور جب کوئی گناہ تم سے ہو جائے وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، تو گناہ کے بعد کوئی نیکی کر دو جس سے وہ گناہ مٹ جائے، وہ گناہ معاف ہو جائے. تو اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ تقویٰ یہ ہے کہ آدمی ہر حال میں اللہ سے ڈرے. 10 چیزیں ہو گئیں. نمبر 11، اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کیا جائے. سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اے ایمان والو جب میدان جنگ میں تمہاری ملاقات سامنے والی فوج سے ہو، سامنے والی فوج سے جب تمہارا مقابلہ ہو جائے تو تم جمے رہو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو، تم تبھی کامیاب ہو سکتے ہو. کل جمعہ کا دن ہے، آپ جمعہ کی نماز پڑھنے جائیں گے. امام صاحب ہو سکتا ہے پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں سورہ منافقون پڑھائیں. اللہ کے نبی کی ایک سنت یہ بھی ہے، اگر سورہ جمعہ امام صاحب پڑھائیں گے تو یہ آیت بھی آپ سنیں گے. امام صاحب پڑھائیں گے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اے ایمان والو جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف بھاگو. وذروا البیع، اور سارا کاروبار وغیرہ چھوڑ دو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. اس کے بعد کیا فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب جمعہ کی نماز ختم ہو جائے فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور اللہ کو یاد کرتے رہو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. ایک مسلمان اپنی زندگی سے اللہ کو نہیں نکال سکتا اگر وہ نبی کے طریقے پر زندگی گزارے گا. وہ کھانا کھائے گا تو بسم اللہ پڑھ کے، وہ کھانا کھا کے اٹھے گا تو الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا غیر مخفی ولا مودع ولا مستغنى عنہ ربنا، یہ دعا پڑھے گا. وہ بیت الخلاء میں جائے گا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، بیت الخلاء سے نکلے گا غفران کا، سوئے گا سونے کے ٹائم کی دعا، اٹھے گا اٹھنے کے ٹائم کی دعا، گھر میں داخل ہوگا سلام کر کے داخل ہوگا، بازار میں جائے گا بازار میں جانے کی دعا پڑھے گا. وہ دن رات میں نہ جانے کتنی بار اللہ کا نام لے گا. ایک نبی کے طریقے پر زندگی گزارنے والا مسلمان کبھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہو سکتا. لہٰذا نبی کے طریقے کو اپناؤ، دعاؤں کی کتابوں کو اپنے گھر میں رکھو. میرے بھائیوں جتنی دعائیں بتائی گئی ہیں ان دعاؤں کو یاد کرو، اللہ کے ذکر سے ہمیشہ اپنی زبان کو تر رکھو. ترمذی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن بصر کہتے ہیں کہ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی اسلام کے احکام بہت زیادہ ہو گئے ہیں، مجھے کوئی ایک چیز بتائیے جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں. فَأَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ أَتَشَبَّثُ بِهِ، ایک چیز بتائیے جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں. اللہ کے نبی نے فرمایا لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، ہمیشہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو. ہم لوگ تر رکھتے ہیں کیا؟ ارے ہم تو وہ بے غیرت لوگ ہیں کہ ہمارا ایک غیر مسلم بھائی جو اپنے معبود کی پوجا کرتا ہے، جب وہ صبح کو اپنی دکان کھولتا ہے تو پہلے اپنے معبود کے آگے پوجا کرتا ہے، آرتی کرتا ہے، اس کے بعد اپنی دکان کھولتا ہے. اور ایک مسلمان جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کا دم بھرتا ہے، اس کے پاس اتنی بھی توفیق نہیں ہے اس کو کہ یہ 5 وقت اپنے رب کے آگے سر جھکائے. فجر کی اذان ہوتی ہے، مؤذن آواز دے رہا ہے حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف. حی علی الفلاح،
آ جاؤ کامیابی کی طرف. یہ اتنا بڑا بے غیرت ہے کہ میرا رب 5 وقت کامیابی کی طرف بلا رہا ہے مگر یہ کہتا ہے نہیں ہے میرے رب مجھے تیری کامیابی نہیں چاہیے. میں اپنے کاروبار سے خوش ہوں, میں اپنی دنیا سے خوش ہوں, میں اپنی مستیوں میں مگن ہوں, مجھے تیری کامیابی نہیں چاہیے. میرے بھائیوں, اللہ کے ذکر سے, اللہ کے ذکر کی سب سے بڑی دلیل نماز ہے, اور نماز کے علاوہ بھی ہمیشہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتے رہو, تبھی ہم اور آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. نمبر 12, کامیاب ہونا ہے تو قیامت کے دن نیکیوں کے ترازو پر نیکیوں کا پلڑا اپنا بھاری رکھو. اللہ نے قرآن میں فرمایا فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. قیامت کے دن جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری پڑ جائے گا وہی کامیاب ہوگا. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ. اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا پڑ جائے گا اور گناہوں کا پلڑا بھاری پڑ جائے گا, وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا. اور ایک بات بتاؤں, قیامت کے دن ترازو میں سب سے مہنگی, سب سے بھاری چیز کیا ہوگی؟ کون سی ایسی چیز ہے کہ قیامت کے دن اگر وہ چیز ہمارے ترازو پر ہے تو سب سے بھاری رہے گی؟ چلیے ایک حدیث سنا دیتا ہوں. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ترمذی شریف کتاب الایمان میں یہ روایت لائے ہیں. حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو لائے گا, اتنا بڑا گنہگار ہوگا وہ آدمی کہ اس کے گناہوں کے 99 رجسٹر ہوں گے, اور اتنے لمبے چوڑے رجسٹر ہوں گے کہ جہاں تک آدمی کی نگاہ جا رہی ہے وہاں تک اس کے گناہوں کے رجسٹر ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا میرے بندے الک عذر, تیرے پاس کوئی بہانہ ہے کیا؟ یہ جو گناہوں کے رجسٹر ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ تیرے اوپر کوئی زیادتی ہوئی ہے, میرے فرشتوں نے تیرے نامہ اعمال میں کچھ گناہ زیادہ لکھ دیے ہیں؟ بندہ کہے گا لا واللہ, اے میرے رب مجھے اپنے تمام گناہوں کا اقرار ہے. اے اللہ یہ تمام رجسٹر میرے ہیں, مجھے اقرار ہے, میں نے یہ عمل کیے ہیں, تیرے فرشتوں نے کوئی ظلم نہیں کیا ہے. اللہ فرمائے گا میرے بندے آج تیرے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کارڈ نکالے گا, چھوٹا سا کارڈ نکالے گا. اس کارڈ پہ کیا لکھا ہوگا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. یہ کلمہ لکھا ہوگا. اس کارڈ کے اوپر یہ کلمہ لکھا ہوگا, کلمہ شہادت. اللہ تعالیٰ کہے گا میرے بندے احضر وزنک, اب میں تیرے ان 99 گناہوں کے رجسٹر کو تولنے جا رہا ہوں. بندہ کہے گا اے اللہ ایک طرف یہ 99 رجسٹر اور ایک طرف یہ چھوٹا سا کارڈ, اس کی کیا اوقات ہے, اس کی کیا ویلو ہے؟ اے اللہ میرا کیا بنے گا؟ اللہ فرمائے گا لا ظلم علیک اليوم, میرے بندے تو دیکھتا جا, آج تیرے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. فتوضع السجلات فی کفۃ, ترازو کے ایک پلڑے پر وہ تمام رجسٹر رکھے جائیں گے. وتوضع البطاقۃ فی کفۃ, اور ترازو کے دوسرے پلڑے پر اس کا وہ کارڈ رکھا جائے گا جو اس نے کلمہ دنیا میں پڑھا تھا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. یہ کلمہ پڑھا تھا, تولا جائے گا. فتاشت السجلات وثقلت البطاقہ, گناہوں کا رجسٹر ہلکا پڑ جائے گا اور وہ کارڈ بھاری پڑ جائے گا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی بخشش کر دے گا. پتہ یہ چلا کہ اگر ہمارے نامہ اعمال میں توحید ہے, اسلام ہے, ایمان ہے, تو یہ سب سے بڑی دولت ہے. یہ قیامت کے دن اگر یہ دولت ہے تو ہم بچ سکتے ہیں. اور آج ہمارے طلباء نے شیخ محفوظ الرحمان فیضی سے صبح درس لیا ہے. بخاری کی آخری حدیث بھی ضرور پڑھی ہوگی. بخاری کی آخری حدیث آپ نے سنی ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 2 کلمے ہیں جو رحمان کو بڑے پسند ہیں, زبان پر بڑے ہلکے ہیں لیکن قیامت کے دن ترازو پر بڑے بھاری ہوں گے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ 2 کلمے ہیں میرے بھائیوں, ان کو برابر پڑھتے رہو. ان سے بھی انشاءاللہ قیامت کے دن ہمارے نیکیوں کے پلڑے میں کچھ وزن آ جائے گا. اور ایک چیز اور ہے جس کی ہمارے اندر بڑی کمی ہے, قیامت کے دن ترازو میں وہ بھی چیز کام آئے گی. حضرت ابو دردہ کہتے ہیں, ترمذی کی روایت ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا ما من شیء
یوضع فی المیزان اثقل من حسن الخلق، قیامت کے دن ترازو پر سب سے بھاری چیز اگر کوئی ہوگی تو آدمی کے اچھے اخلاق ہوں گے. وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الْخُلْقِ لَيَبْلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِبِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ، اور اچھے اخلاق والا آدمی اپنے اچھے اخلاق کی بدولت بڑے بڑے نمازی اور پرہیزگار آدمی کے درجے تک پہنچ جائے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 5 ٹائم کی نماز، 5 ٹائم کی نماز سے مطلب نہیں ہے. ایک آدمی تہجد پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، لیکن اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں. اس کے مقابلے میں ایک آدمی فرائض کی پابندی کرتا ہے لیکن اخلاق اس کے اچھے ہیں، تو اچھے اخلاق والے کے ترازو پر وہ بہت بھاری پڑ جائیں گے اس کے نام اعمال میں. تو یہ 12ویں چیز تھی جو ہمیں کامیابی کے راستے پر لے کر جائے گی. نمبر 13ویں چیز کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کو ہمیشہ یاد کیا کرو. رونا مت رویا کرو. کوئی پوچھے کہ کاروبار کیسا چل رہا ہے، ارے مولوی صاحب بہت خراب چل رہا ہے، بس زندگی چل رہی ہے. اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. ارے اللہ نے جس حال میں بھی رکھا ہے اس کی بڑی نوازشیں ہیں، بڑا کرم ہے. حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ، اے میری قوم کے لوگوں ذرا یاد کرو، اللہ نے تمہیں نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد زمین میں جانشین بنایا. وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اور اللہ نے تم کو ڈیل ڈول میں اونچا بنایا، تم بہت اونچے ہٹے کٹے ہو ڈیل ڈول میں. فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو تب تم کامیاب ہوگے. آج کا مسلمان اللہ کی نعمتوں کو یاد نہیں کرتا. اور کیوں یاد نہیں کرتا؟ وہ ہمیشہ یہ دیکھتا ہے کہ ارے میں تو لکھ پتی ہوں، میرا پڑوسی کروڑ پتی ہے، میرے پاس بائک ہے، میرے محلے میں فلاں کے پاس 4 ویلر ہے. ارے تیرے پاس بائک ہے، کوئی بیچارہ لنگڑا ہے. تیرے پاس خوبصورت بیوی، خوبصورت بچے ہیں، کوئی بیچارہ بیوی بچوں کے لیے ترس رہا ہے. ہمیشہ اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو تو اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کتاب الزہد کی روایت ہے، انظروا الی من هو اسفل منکم، اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھو، ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اپنے سے اوپر والوں کو مت دیکھو. فهو اجدر ان لا تزدروا نعمت اللہ علیکم، جب اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھو گے تو اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو گے. یہ 13ویں چیز جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. نمبر 14ویں چیز سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تجد قوما يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم، جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ کبھی ان سے دوستی نہیں کر سکتے جو اللہ کے دشمن ہیں اور رسول کے دشمن ہیں، چاہے ان کا باپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے ان کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، چاہے ان کا بھائی ہی کیوں نہ ہو، چاہے ان کا خاندان والا ہی کیوں نہ ہو. اللہ کا دشمن میرا دشمن، رسول کا دشمن میرا دشمن. جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن سے کبھی دوستی نہیں کر سکتا. عبداللہ ابن ابی کا نام سنا ہے؟ پکا منافق تھا، منافقوں کا سردار تھا. اس کا بیٹا صحابی رسول تھا. باپ منافق، بیٹا سچا مسلمان. باپ نے نبی کو گالی دی، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، مدینہ جا کے میں عزت والا اس ذلت والے محمد کو نکال دوں گا. نبی کو گالی دی. عبداللہ بن ابی کے بچے کو پتا چلا، ان کے بیٹے کو پتا چلا، اپنے باپ کی گردن پہ تلوار رکھ دی. کہا کہ میرے باپ، میں تب تک تجھے مدینے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دوں گا جب تک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے مدینہ میں جانے کی اجازت نہیں دیں گے. باپ سے محبت تھی لیکن باپ رسول کا دشمن، اللہ کا دشمن، لہذا باپ میرا بھی دشمن. غزوہ بدر میں حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے اپنے باپ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے اپنے باپ کو قتل کر ڈالا. ایک بیٹے نے اپنے باپ کو مار ڈالا. کیوں؟ باپ مشرک تھا، مشرکوں کی طرف سے لڑ رہا تھا. حضرت ابو عبیدہ نے پرواہ نہیں کی کہ یہ میرا باپ ہے.
حضرت ابو بکر مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے ہیں، ان کا بیٹا عبد الرحمن بن ابی بکر کافروں کی طرف سے لڑ رہا ہے. باپ بیٹے نے بھی ایک دوسرے کو تلوار دکھائی تھی غزوہ بدر کے اندر. حضرت مصعب ابن عمیر صحابی رسول ہیں، انہوں نے اپنے بھائی عبید ابن عمیر کو قتل کیا. یہ نہیں پرواہ کی کہ یہ میرا بھائی ہے، میری ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اسلام کا دشمن ہے، اللہ کا دشمن ہے، رسول کا دشمن ہے، لڑنے کے لیے آیا ہے، قتل کر دیا. ایک ایمان والے کی یہ پہچان ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کو اپنا دوست نہیں بناتا. آگے اللہ نے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ. جو لوگ جن کے دل میں ایسا ایمان ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن سے کبھی دوستی نہ رکھیں، ایسے ہی لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ایسے ہی لوگوں کو اپنی جنت میں ڈالے گا. اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. ایسے ہی لوگ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں، اللہ کی جماعت کے لوگ ہیں، اور اللہ کی جماعت والے ہی جنت میں جائیں گے. اللہ کی جماعت والے بن جاؤ، حزب اللہ بن جاؤ. وہ حزب اللہ نہیں جو وہاں فلسطین میں جہاد کر رہی ہے، حزب اللہ لبنان میں. حزب اللہ کا مطلب اللہ کی جماعت بن جاؤ، ایمان والوں کی جماعت بن جاؤ، اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والوں کی جماعت بن جاؤ. تو یہ چیز اپنے اندر پیدا کر لو، انشاءاللہ کامیابی کے راستے طے کریں گے. اور آخری چیز، کامیابی کے راستے کی آخری کنجی جو بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا. اللہ نے فرمایا کامیاب ہو گیا وہ آدمی جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اپنے نفس کو پاک کیا، اور ناکام ہو گیا وہ آدمی جس نے اپنے نفس کو گندا کیا. اپنے نفس کو پاک کرو. نفس کو پاک کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس دل میں شرک سے پاک کرو، اس دل کو ریاکاری سے پاک کرو، اس دل کو کینہ کپٹ سے پاک کرو، اس دل کو ان تمام گندگیوں سے پاک کرو جن گندگیوں سے قرآن و حدیث میں منع کیا گیا ہے. تب تمہارے نفس کا تزکیہ ہوگا اور تب تم کامیاب ہو سکتے ہو. لیکن یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. اللہ سے دعا کرتے رہو. اللہ کے پیارے نبی دعا کیا کرتے تھے، اللہم آت نفسی تقواہا، اے اللہ تو میرے نفس کو تقوی عطا فرما، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، اور اے اللہ تو میرے نفس کو پاک و صاف فرما، تو ہی سب سے بہترین پاک و صاف کرنے والا ہے. أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا، اے اللہ میرے نفس کا مالک تو ہی ہے. اس لیے دعائیں کرتے رہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اے اللہ تو میرے نفس کا تزکیہ کر. اسی لیے اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا یستجاب لها. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے علم سے جو فائدہ نہ دے، ایسے دل سے جس دل میں تیرا ڈر نہ ہو، ایسے نفس سے جو نفس کبھی آسودہ نہ ہوتا ہو، اور ایسی دعا سے جو دعا تیری بارگاہ میں قبول نہ ہوتی ہو. یہ وہ دعائیں ہیں جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے. یہ دعائیں ہم بھی مانگیں. تو یہ 15 چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی. نمبر 1 ایمان، نمبر 2 بھلائی کی دعوت دینا، نمبر 3 اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، نمبر 4 کتاب و سنت کی اتباع کرنا، نمبر 5 اللہ اور اس کے رسول جب بلائیں ان کی دعوت پر فوراً لبیک کہنا، نمبر 6 فرائض کے اوپر جمے رہنا، نمبر 7 نماز کی پابندی کرنا، نمبر 8 توبہ اور استغفار کرنا، نمبر 9 حرام چیزوں سے بچنا، نمبر 10 تقوی اختیار کرنا، نمبر 11 اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا، نمبر 12 زیادہ سے زیادہ اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کو جمع کرنا، نمبر 13 اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا، نمبر 14 اللہ کی جماعت والوں میں سے ہو جانا، اور نمبر 15 اپنے نفس کا تزکیہ کرنا. یہ 15 چیزیں میں نے آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کر دی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین یہ 15 چیزیں ہمیں اور آپ کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو آخرت میں کامیاب و کامران بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم. مولانا حافظ اللہ کی اس بصیرت افروز خطاب کے بعد جلسہ دستار بندی کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے.